بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وکرہا. یہ لگا ہم سے کہہ رہے ہیں تم لوگ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو. تم دیکھتے نہیں ہو ساری کائنات مسلمان ہے، اسلام لا چکی ہے. تو اس سے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو قانون اللہ نے کائنات کو دیا ہے اس کا نام بھی اسلام ہے، اور جو ہمیں قانون دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا نام بھی اسلام ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، کائنات کو جو قانون دیا ہے وہ جبری ہے، اجباری، ان پر نافذ کر دیا، اب وہ اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. ہمیں جو قانون دیا ہے وہ اختیاری ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تمہاری مرضی ہے، اللہ کا قانون، اللہ کے قانون کو سامنے رکھ کے چلو، تمہاری مرضی ہے اس کا انکار کر دو. فہدیناہ النجدین الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. فہدیناہ النجدین، دو راستے، زبان بنائی، دو ہونٹ بنائے، دو راستے بنائے. تو اما شاکرن و اما کفورا. اب فرمان بردار بن کے چلنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ ہے، نافرمان بن کر چلنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ ہے. چونکہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو فرمان برداری کے راستے پر چلیں گے ہم ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو نافرمانی کی راہوں پر چلیں گے ان کے لیے وہ آسان کر دیں گے. سچ بولنے والے کو جھوٹ بولنا موت نظر آئے گا، جھوٹ بولنے والے کو سچ بولنا موت نظر آئے گی، صحیح تولنے والے کو غلط تولنے میں ہلاکت نظر آئے گی، غلط تولنے والے کو صحیح تولنے والے میں ہلاکت نظر آئے گی. دونوں کے لیے کام آسان. تو چونکہ یہ قانون اختیاری ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، زبردستی نہیں کی، تو ہم سے یہ قانون ٹوٹتا رہتا ہے. اپنی ذات میں یہ کامل اکمل مکمل ہے. چونکہ کائنات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کبھی کوئی نظام میں خلل واقع نہیں ہوا. وہ اتنی طاقتور طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے. ایک فلکیات کا طالب علم آیا تھا، مسلمان ہو کر رائمنڈ میں 4 مہینے اس نے لگائے. جب وہ واپس جا رہا تھا میرے اس کی ملاقات ہوئی آخری دن. میں نے اس سے پوچھا تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں اسٹرانومی کا اسٹوڈنٹ، نیو یارک میں پڑھتا ہوں، فلکیات. تو یہ نظام اتنا زبردست ہے کہ اس کو کوئی کاریگر، کوئی صانع، کوئی طاقتور ذات ہے جو چلا رہی. لیکن جو علم میں پڑھ رہا تھا اس میں اس کا جواب کوئی نہیں تھا کہ اس کا بنانے والا کون ہے. کئی جواب تھے، ایک جواب بھی دل کو نہیں لگتا تھا. تو پھر ایک دن میں نے اسلام پہ لیکچر سنا. 700 آیات ہیں قرآن میں جو آفاق پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، اس طرح افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اس طرح کی آیات. تو اب میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا سا نمونہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ قانون کتنا کامل ہے. جب اتنی بڑی کائنات اس پہ ٹھیک چل سکتی ہے تو یہ چھوٹی سی چیمبر اس پہ کیوں نہیں ٹھیک چل سکتی؟ چھوٹا سا انسان اس پہ ٹھیک کیوں نہیں چل سکتا؟ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ کوئی 24,000 کلومیٹر کا ایک گیند ہے. اس کو جو اللہ نے دوڑایا ہے تو اس کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ. ابھی ہم ایک ایسی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں
جو 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہے، اور آگے سڑک کوئی نہیں، ڈرائیور کوئی نہیں، انجن کوئی نہیں، پیٹرول کوئی نہیں، بریک کوئی نہیں، ریس کوئی نہیں، سٹیئرنگ کوئی نہیں، جا رہی 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتے ہوئے یہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد ہر سیکنڈ کے بعد، سیکنڈ کتنا چھوٹا، کتنا آخری وقت کا جو لمحہ جو ہم ناپ سکتے، اس سے بھی کم ناپا جا سکتا ہوگا، ہر ایک سیکنڈ کے بعد یہ زمین سورج سے 2.8 ملی میٹر دور ہو جاتی۔ 2.8 ملی میٹر کی دوری 24,000 کلومیٹر کے گیند کی کیا حیثیت رکھتی ہو؟ اچھا، اگر یہ 2.5 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کم ہو گئے۔ مائکرو میٹر 1 ملی میٹر کا 1000واں حصہ ہے، اور اگر یہ 3.1 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر زیادہ ہو گئے۔ مائکرو میٹر کو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، وہ تو ذہنی ایک تقسیم ہے۔ تو یہ 3 مائکرو میٹر زیادہ ہونا شروع ہو جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صرف چند ہفتوں میں ہماری ساری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیسے؟ اگر یہ کم ہو تو یہ جل کے ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ زیادہ ہو تو یہ ٹھنڈی ہو کے ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنی باریک حساب پر اس کو تول کے چلانا، یہ اس کی ایک حرکت ہو، پھر اس دوران یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی۔ وہ کون حساب دان ہے جس نے یہ حساب لگایا کہ یہی رفتار انسانوں اور جانوروں اور زندہ جانداروں کے لیے مناسب ہے؟ اگر اس کو 2000 کلومیٹر پہ چلا دیا جائے تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ کوئی کام ہو سکے گا، نہ کوئی کھیتی پک سکے گی، نہ کوئی غلے پک سکیں گے، نہ زندگی کا نظام بن سکے گا۔ اور اس کو اگر 500 کلومیٹر پہ کوئی باندھ دیتا تو 24 گھنٹے کا دن ہو جاتا، 24 گھنٹے کی رات ہو جاتی، سورج کی تپش جلا جلا کے ہمیں راکھ کر دیتی، رات کی ٹھنڈک ہمیں سرد کر کر کے فریز کر دیتی۔ تو کس نے یہ نظام بنایا کہ 1000 پر ہی اس کو گھومنا ہے؟ 12 گھنٹے کا دن ہو، 12 گھنٹے کی رات ہو، یہ صرف ایک زمین جو چھوٹا سا، اگر ہم دنیا سے باہر چلے جائیں تو زمین ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہم کائنات سے باہر چلے جائیں زمین نظر نہیں آئے گی۔ کوئی 50 ارب گنا بڑی دوربین بنائی جائے تو پھر ہمیں زمین نظر آ جائے گی، انسان پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ہماری زمین پہ ایٹم ایک ناقابل دید چیز ہے، پر ہے، اگر ہم اس کائنات سے باہر چلے جائیں تو انسان ایک ایٹم سے بھی کوئی کم ذرہ ہے، یہ ناقابل دید چیز بن جاتا ہے، جو اس وقت اپنے آپ کو اتنا اونچا بنائے ہوئے ہے کہ اللہ کے قانون سے بھی ٹکر لی ہوئی، اور اپنی ذات میں اس کائنات میں یہ اتنا چھوٹا وجود ہے کہ جیسے ہماری زمین پہ ایٹم۔ تو ایٹم جب بگڑتا ہے نا تو کتنی بڑی تباہی آتی ہے، اور ایٹم جب سدھرتا ہے تو کتنا بڑا فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ ایسی یہ انسانی ایٹم جب بگڑتا ہے تو اس سے وہ تباہی آتی ہے جو ایٹم بموں سے بھی نہیں آتی، اور جب یہ سدھرتا ہے تو اس سے وہ نفع اٹھتے ہیں، اور وہ آبادیاں اور وہ بہاریں آتی ہیں جو ساری دنیا کی بہاروں سے بھی وہ بہار نہیں آ سکتی جو اس ایٹم کے سدھرنے سے سدھار آتا ہے اور بہار آتی۔ تو پھر یہ 1000 کلومیٹر سے یوں گھوم رہی، 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی، ہر سیکنڈ کے بعد یہ 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک تیسری حرکت ہے، وہ رقص ہے کہ یہ یوں یوں کانپتے ہوئے اس طرح مڑ جاتی ہے، پھر یوں ہوتے ہوئے ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ 23.5 ڈگری کا زاویہ ادھر بناتی ہے، اور تقریباً 23.5 ڈگری کا زاویہ یوں بناتی ہے۔ جب یہ سیدھی ہوتی ہے تو وہ 22 ستمبر ہوتا ہے،
پھر جب یہاں سے واپس آتی ہے تو وہ 18 مارچ ہوتا ہے. تو ساری دنیا میں 22 ستمبر اور 18 مارچ کو 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے کہ زمین سیدھی ہو چکی ہوتی، سورج اس کے بالکل یہاں ہوتا ہے. تو نہ وہ ادھر ہوتی نہ وہ ادھر ہوتی. اگر اس کی یہ تھر تھراہٹ، اس کا یہ رقص اگر ختم ہو جائے تو جو آپ میری آواز نہیں سن سکیں. میں بولوں ابھی تو اتنا بڑا مائک لگے ہوئے، اس سے کروڑوں گنا بڑے مائک لگا دیے جائیں، آپ میری آواز نہیں سن سکیں گے. کیوں؟ ہوا کی حرکت ختم ہو جائے گی. اس کے یوں یوں لہرانے سے، بلکھانے سے ہوا ہر وقت حرکت کر رہی. اگر یہ یوں سیدھی ہو جائے تو ہوا ساکت ہو جائے گی. تو میرا جو پیغام آپ تک جا رہا ہے یہ ہوا کے ذریعے سے جا رہا ہے. ہوا اس کو کانوں تک پہنچاتی ہے، کانوں میں آگے جا کر وہ برقی شعاع بن جاتا ہے، اس لیے وہ سننے میں اور بولنے میں کوئی فرق نہیں ہو رہا. لیکن اگر یہ یوں سیدھی ہو جائے تو یہ ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی، اس سے آپ میری بات نہیں سن سکیں. دوسرا کیا ہوگا؟ میرے منہ سے جو نکل رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ میرے گرد ہی حالہ بنانا شروع کر دے گی. اور جو درختوں کے گرد سے نکل رہی ہے آکسیجن، وہ ان کے گرد حالہ بنانا شروع کر دیں، چونکہ جا تو سکتی نہیں، وہیں کھڑی ہو جائے گی. تو میں اپنے کاربن کے غلاف میں دم گھٹ کے مر جاؤں گا. اور جو درخت ہیں وہ آکسیجن کی زیادتی سے ذرا سی تیلی لگی تو بھگ سے اڑ جائیں گے. تو یہ جب یوں حرکت کرتی ہے تو درختوں سے آکسیجن لیتی ہے اور مجھ تک پہنچاتی ہے، میری کاربن کو کھینچ کر درختوں کو دیتی ہے. میرے رب کا کیا نظام ہے کہ ہماری گندگی کو درختوں کی غذا بنا دیا اور درختوں کی گندگی کو ہماری غذا بنا دیا. اور یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ جو درختوں کے پتوں سے جو اللہ آکسیجن کو نکالتا ہے، اتنا مشکل پیچیدہ نظام ہے کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ماننا پڑے کوئی ہے ذات، کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور اس کو اس طرح باندھ دیا ہے کہ کوئی لیور کوئی نہیں. کوئی کچھ 78% نائٹروجن ہے جو ہمارے اس فضا میں حرکت کر رہی. اگر یہ نائٹروجن نہ ہوتی تو فصلیں نہ پک سکتی. 21% آکسیجن ہے. اگر یہ 21 سے 42% ہو جائے تو کوئی عورت گھر میں چولہا نہیں جلا سکتی. گھر جلیں گے، خود جلیں گے. تو کہیں آپ کو کوئی لیور نظر آیا، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی سلنڈر اتر رکھے ہوئے والا بھائی پکی بھی باندھ دو، گیج باندھ دو، اس تو زیادہ نہ ہونی چاہیے. کوئی گیج، کوئی لیور، کوئی سلنڈر، کوئی پائپ، کوئی ٹوٹی، اور یہ 500 میل لمبا ہوا کا غلاف جس میں ہر وقت یہ تناسب باقی رکھنا ضروری ہے. انسان کی زندگی کے لیے گھٹے گا تو اس کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بڑھے گا تو یہ جل کے اس کا جلنا یقینی ہو جائے گا. تو اس تناسب کو باقی رکھنا اور پھر اس کو حرکت دینا. اس کو حرکت دینے کے لیے زمین کو رقص میں مبتلا کر، وہ یوں ہو رہی، یوں ہو رہی، یہ کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر. اس سارے سفر میں پھر یہ سورج کے ساتھ ایک مناسب فاصلہ رکھے ہوئے. اگر سورج سے فاصلہ بڑھ جائے تو ہم ٹھنڈے ہو کے مر جائیں، گھٹ جائے تو ہم راکھ ہو کے مر جائیں. تو یہ 19.5 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے سورج کے گرد، اور سورج یوں بھاگ رہا ہے. اس کی رفتار ہے 6 لاکھ میل فی گھنٹہ. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کیوں جا رہا ہے؟ زمین اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں ایک دائرہ بنایا. یہ وہ 360 دنوں میں یہ سفر مکمل کرتی ہے، اور 19.5 کروڑ میل کے دائرے ہی میں یہ رہتی ہے. اس سے آگے نہیں جاتی، اس سے کم نہیں ہوتی، اس کے قریب نہیں ہوتی، اس سے دور نہیں ہوتی. یہ میں نے صرف آپ کو اس زمین کا حال بتایا ہے، اور وہ بھی مختصر سا جس پر ہم رہ رہے ہیں. تو اس میں کبھی خطا نہیں. اب انسانی عقل پریشان ہے کہ یہ کس نے بنایا، کہاں سے یہ بن گیا. تو ہمیں اللہ نے جواب دیا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کی چھت کو پھیلایا، زمین کے فرش کو بچھایا. کوئی ہے تیرے رب جیسا بچھانے والا؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے تمہیں زمین پہ قرار بخشا؟ اب دیکھنا ہم ایک لٹو پر بیٹھے ہوئے، لٹو یوں گھوم رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا عجیب بات. اب لٹو کے اوپر
کو 2-4 دانے پھینکیں دیکھو کیسے جاتے ہیں. یا گاڑی جب پانی میں چل رہی ہوتی ہے تو ٹائر پر پانی گھوم کے کیسے آگے جا رہا ہوتا ہے. موٹر سائیکل والے زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں کیسے پانی آگے جا رہا ہوتا ہے. ہمیں اس زمین پر یوں ہی اڑ جانا چاہیے کہ وہ جب یوں گھومتی ہے یوں دوڑتی ہے تو ہم بھی ایسے ہوا میں جاتے ہیں, فضاؤں میں گم ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا امن جعل الارض قرارا, ہے کوئی اللہ کے سوا جو زمین کو قرار کے قابل بنا دے. وجعل خلالها انہارا, ہے کوئی اللہ کے سوا دریا بہا کے دکھا دے. وجعل لها رواسی, پہاڑ لگا کے دکھا دے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کر کے دکھا دیا, نہ کوئی سیمنٹ, نہ ریت, نہ کاغذ, نہ پولیتھین, نہ پلاسٹک, نہ کوئی بجری, نہ کوئی کنکریٹ, دونوں پانی کٹھے جا رہے ہیں لیکن بس میں نہیں ہے کہ آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر ایک تیسرا ذائقہ پیدا کر دیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج, یہ میٹھا مزیدار ہے, یہ کڑوا بدبودار ہے. تمہارا رب چاہے لو نشاء جعلناہ اجاجا, میں چاہوں تو سارا پانی اکٹھا کر دوں اور سارے کو کڑوا کر دوں. کیا کر لو گے اپنے رب کا, کیا کر لو گے اپنے رب کا؟ تم کہو گے ہم پلانٹ لگا کے میٹھا کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, میں ویسے ہی پانی ختم کر دوں پھر کیا کرو گے؟ فمن یاتیکم بماء معین, ہے کوئی اللہ کے سوا لا سکے. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا کہ جب اللہ کا قانون اس کائنات میں اتنا بے خطا چل رہا ہے تو اسلام میں ضعف آ گیا ہے. اسلام بھی تو اللہ کا بتایا ہوا قانون, اس میں کیسے خلل ہو سکتا ہے؟ اس میں خلل پیدا ہوتا ہے جب ہم اس قانون سے ہٹ جاتے ہیں. حکومت نے موٹر وے بڑی صاف ستھری بنا دی. اب گاڑی کس کی الٹتی ہے؟ جو خود بے احتیاط ہو کے چلتا ہے, جو اوور سپیڈ ہو کے چلتا ہے. میں کہتا ہوں 750 کے جرمانے کے ڈر سے 120 پہ جا رہا ہے, 120 پہ جا رہا ہے. جب اللہ کہتا دنیا کماؤ, کون سا کہہ رہا نہ کماؤ, پر اوور سپیڈ نہ ہونا, اس میں کوئی بھی نہیں مانتا. الٹی ہو رہی, گاڑیاں الٹ رہی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور مارکیٹیں بیٹھ رہی ہیں, فقر آ رہا ہے, فاقے آ رہے ہیں, اور مقروض ہو رہے ہیں. یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے. تو ہر چیز کے چلنے کی ایک لمٹ ہے, اس کے اندر چلاؤ. گاڑی کے دوڑانے کی ایک لمٹ ہے, اس کے اندر دوڑاؤ, کوئی حادثہ نہیں. لیکن اگر آپ اپنی گاڑی کو لے جائیں گے وہاں کہ جہاں سے اس کے ڈولنے الٹنے کا ہر وقت میں امکان ہو, اور وہ ڈول جائے اور الٹ جائے, تو پھر ملامت آپ پر ہے, سڑک پر نہیں, حکومت پر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روشن شاہراہ عطا فرمائی. ترکتکم علی محجۃ بیضاء, ہمارے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, اس کی رات بھی روشن ہے, اس کا دن بھی روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک, جو اسے چھوڑے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو میرے بھائیو, یہ صرف میں نے آپ کو مثال عرض کی تھی کہ اللہ کا بے خطا اٹل قانون اس کائنات میں اتنی طاقت سے نافذ ہے, اور اتنی بڑی مخلوقات جو اس قانون کو مان کے چل رہی ہے, میں کبھی کوئی خلل آیا ہے؟ ہل ترى من فطور, خود اللہ نے ہمیں چیلنج کیا, بتاؤ تمہیں کہیں کوئی خلل نظر آیا؟ ثم ارجع البصر, ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حصیر, جتنا بھی دیکھو گے اللہ کا قانون تمہیں بے خطا نظر آئے گا, اور اس کی کائنات کا نظام بے خطا نظر آئے گا. فیصلہ آباد میں کیوں دن رات مصیبتیں ہیں, پاکستان میں, ایران, توران, افغانستان, ترکمانستان, امریکہ, یورپ, کہ اس میں جو میں نے تمہیں قانون دیا تھا تم نے اس کو توڑ دیا, یا انکار کر دیا, یا اس کو کانٹ چھانٹ کر دیا. اپنی عقل سے اللہ کے قانون کو بدلنے والا انسان, جس کو آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا, اگلی گھڑی میں کیا ہونے والا اس کو پتہ کوئی نہیں ہے, وہ اللہ کے قانون کو کہہ رہا ہے قابل عمل نہیں ہے, قابل عمل نہیں. تو اس لیے میں نے تھوڑا تقابل اس لیے عرض کیا, میں اس کی تفصیل تو نہیں عرض کروں, کہ آپ اس میں غور فرمائیں کہ اس کائنات میں کبھی کوئی خلل آیا ہو. تو جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے اس کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, میں نے اس کو تمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے اب اس کو تمہارے لیے پسند کر کے اس کا نام اسلام رکھا. تو اکملت لکم اور اتممت کا لفظ بتاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو
زندگی کی ہر ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ہمیں بتایا ہے. اس میں معیشت تو بہت بڑی چیز ہے. انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا، بنیادی ضرورت ہے اس کی کھانا اور پینا، لباس، سواری، شادی اس کی بنیادی ضروریات میں سے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایمان والو پاک کھاؤ، اچھا عمل کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاک کھانے سے نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے اور حرام کھانے سے نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کلوا من الطیبات، پھر کہا واعملوا صالحا. تو ان کا آپس میں یہ جوڑ نظر آتا ہے کہ رزق حلال سے نیکی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں اور رزق حرام سے برائی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. اب ایک رزق ہے اچھا اور برا نظر کے لحاظ سے. کھانا وہ کھٹا ہو چکا ہو تو ہر کوئی کہے گا چھوڑو چھوڑو چھوڑو، گندا ہے، کھٹا ہو گیا، مت کھاؤ. ہاں، پانی گدلا ہو چکا ہو نہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. دودھ کھٹا ہو چکا ہو کہیں گے چھوڑ دو چھوڑ دو. یہ ظاہری نظر آ رہا نا. کھانا باسی پڑا ہوا ہو، آنکھوں نے دیکھ کے بتایا نہیں صحیح نہیں، غلط ہے، چھوڑ دو. رشوت کے پیسے کا مرغا پکا ہوا ہے، سود کے پیسے کا مرغا پکا ہوا ہے. اب یہ آنکھ دیکھ کے نہیں بتا سکتی کہ یہ مضر چیز ہے اور جسم کے لیے، روح کے لیے یہ بہت بڑی تباہی والی چیز ہے. نہیں بتا سکتی، یہ آنکھ نہیں بتا سکتا. کھانے میں جو ظاہری گندگی ہے وہ ہماری آنکھ دیکھ کر کے، یہ دیکھو اس میں تنکا پڑا ہوا، اور یہ مکھی گر گئی، یہ مکھی گر گئی، یہ کیڑا گر گیا، یہ بال نکل آیا، یہ آٹے میں سے بال نکل آیا. یہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم روٹی تبدیل کر دیں گے، سالن تبدیل کر دیں گے، چائے کی پیالی تبدیل کر دیں گے. لیکن یہ آنکھ سچ اور جھوٹ کی کمائی میں کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، یہ نہیں دکھا سکتی. حلال اور حرام، سود اور تجارت، اس میں چوری اور حلال، اس میں کیا فرق ہے؟ ان آنکھوں سے، زبان سے آپ نہیں بتا. بعض اوقات نظر کمزور ہے، آپ نے پہلا لقمہ لیا، آپ کی زبان بول اٹھی، وہ کھٹا سالن کھا رہے ہو تو آپ فوراً نوالا پھینک دیتے ہیں. اب اندھا آدمی دیکھنے سے قاصر، کمزور نظر والا دیکھنے سے قاصر، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی. اس میں 3000 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. یہ جو اس کی نوک ہے، اس میں نمکین چیز کو بتانے کا نظام موجود ہے. یہ جو درمیان والا حصہ ہے، یہ میٹھی چیز کو بتانے کا نظام یہاں موجود ہے. یہ جو حصہ ہے آخری، یہ کڑوی چیز کے بتانے کا نظام اس کے اندر موجود ہے. اب یہاں میٹھی چیز لگائیں تو احساس نہیں ہوگا، نمکین لگائیں تو احساس ہوگا. ہر وقت عورتوں کو سالن چکھنا پڑتا ہے، وہ پیچھے لے جاتی تو کتنا مسئلہ ہوتا، اتنا چکھ کے وہ بتا دیتی ہیں ٹھیک ہے نمک پورا ہے، اور روزہ بھی سے نہیں ٹوٹتا، نمک پورا ہے. اور میٹھی چیز کے لیے تھوڑا سا آگے اللہ تعالیٰ، کڑوی اور اس سے آگے رکھے. یہ ہم جو جب گولی کھاتے ہیں نا تو ہم پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی اندر چلی جائے، لیکن این یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ کڑوا بتانے کا سسٹم ہوتا ہے. وہ 1 سیکنڈ میں ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا، اب یہاں میں گولی یہاں رکھتا ہوں تو منہ کڑوا نہیں ہوگا. اب یہاں رکھ کے گولی نکلے منہ کڑوا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ پیچھے 1 سیکنڈ بھی رکھیں گے فوراً منہ کڑوا ہو جائے گا، کیونکہ وہ سسٹم ہے سارا وہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا پہچان کا جو آلہ دیا، زبان عطا فرمائے. وہ کھائے گا او یہ تو کھٹا ہے، کھٹا ہے، دانت بتائیں گے یہ تو گلا ہوا نہیں ہے، یہ تو باسی ہے، چبا کر بہت روٹی تو باسی ہے. ایک تازہ روٹی آ گئی، حلال بھی حرام بھی. اب نہ آنکھ بتا سکتی ہے، نہ دانت بتا سکتا ہے، نہ زبان بتا سکتی ہے. پکا ہوا سالن آ گیا، مرغ کباب آ گیا، تازہ نکل گیا. حلال کے پیسے کا، سود کے پیسے کا، رشوت کے پیسے کا، چوری کے پیسے کا، سٹے کے پیسے کا، انشورنس کے پیسے کا، وہ آگے سارے پلیٹ میں سج گئے. ہر کوئی احمد علی لاہوری تو نہیں ہوتا، میرے جیسے ہیں سارے. وہ کہیں گے بھائی یہ بھی سارا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ذائقہ، ایک ہی ٹیسٹ ہے. تو بعض اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لاہور میں تھے مولانا احمد علی صاحب، وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے.
ایک دفعہ ان کا ایک آدمی نے ٹیسٹ لیا، ان کا ایسے مولوی اپنے روب جمانے کے لیے کرتے ہیں، تو نمازی اور بے نمازی کا بتا دیتے تھے. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دفعہ ٹوپے گئے تو 2 دن رہے، کھانا نہیں کھایا. اپنے ساتھ چنے رکھتے تھے، وہی کھاتے تھے سفر. تو اس آدمی نے کہا جی آپ نے روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہ بیٹا ابھی تک کسی نمازی کے ہاتھ کی آئی نہیں، سے نہیں کھائی. تو اس نے کہا میں ان کا بھی ٹیسٹ لے لیتا. تو میں گھر گیا، 2 روٹیاں ماں سے پکوائیں، 2 نوکرانی سے پکوائیں. ماں نمازی تھی، نوکرانی بے نمازی تھی، دونوں پہ نشانی لگا دی. آ کر رکھی تو انہوں نے جو میری ماں نے پکائی تھی نا وہ نکالنے کا، یہ نمازی کی نہیں، یہ بے نمازی کی. ختم نبوت کی تحریک میں وہ جیل میں گئے تو کھانے پر سارے اکٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور لال حسین اختر اور یہ سارے لوگ بڑے بڑے جو ساری جیل میں تھے. تو ایک دن کھانے پر آئے تو بیٹھتے ہی اٹھ کے چلے گئے، کچھ نہیں کھائے. تو اللہ شاہ بخاری کہنے لگے یہ پتہ کرو یہ کھانا نہ صحیح کوئی نہیں ہے. مولانا اٹھ کے چلے گئے، کوئی ضرور بات. تو پیچھے آئے کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ آج کا گوشت ٹھیک نہیں ہے. تو شاہ صاحب تو بڑے دبنگ آدمی تھے، انہوں نے جا کے جیلر پہ چڑھائی کر دی. تو ہمیں حرام کھلاتا ہے؟ کہا جی جس کسائی سے روزانہ گوشت آتا ہے اسی سے گوشت. کسائی کو بلواؤ. کسائی کو بلوایا، اس کو 2-4 آنکھیں دکھائیں. انہوں نے کہا جی آج چوری کی بکری آئی میں مول لائے سستی لب گئی میں لے لے. اب یہ آنکھ اللہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، تو جن کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو باطن کی آنکھ دے دیتا ہے، اس سے وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک شخص آئے حضرت عثمان کی مجلس میں، تو آپ نے اس کو ایسے دیکھ کے فرمایا لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. تو اس شخص نے غصے میں کہا کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی اتر رہی ہے؟ اوحی بعد الرسول، کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی اتر رہی ہے؟ کہ نہیں وحی تو نہیں، اللہ نے مومن کو فراست دی ہے. تو کہنے لگا آپ نے سچ کہا. آتے آتے میری نظر ایک عورت پہ پڑ گئی تھی، ادھر آتے آتے میری نظر ایک عورت پہ پڑ گئی تھی. تو ہم اپنی آنکھوں سے زبان کے ذائقے سے نہیں پہچان سکتے کہ سود کے کاروبار پر، جھوٹ کے کاروبار پر اور جو ہمارے بازار میں ناجائز لین دین چل رہا ہے، اس پر جو ہم رزق کما رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کیا خرابی لا رہا ہے اور ہماری آخرت کو یہ کتنا خراب کر رہا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے علم وحی چاہیے اور جسم کو صحیح غذا دینا ظاہراً باطناً یہ ہمارے اوپر فرض ہے. روح کو صحیح غذا دینا، تب جا کر جسم جو اللہ نے کہا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام میں پیدا کیا. تو سب سے پہلے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، چاروں کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور بلد امین کی، مکہ مکرمہ کی. ان 4 قسموں کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے حسین سراپا ہم نے دیا ہے اور سب سے بہترین قوام ہم نے اس کو دیا ہے. بنے گا 2 چیزوں کی رعایت سے. انجیر زیتون ہمارے جسم کی غذا ہے، طور سینا بیت اللہ ہماری روح کی غذا ہے. اب طور سینا وہ شامل ہو گیا بلد امین کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التورات، میرے اللہ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے. تو اب طور سینا کی جو برکات ہیں وہ ساری کی ساری سورۃ فاتحہ میں آ گئیں. تو گویا اب جو روح کی سارے ثمرات اور برکات ہیں اس کے لیے ایک چیز رہ گئی، بلد الامین. البلد الامین، بیت اللہ سے رابطہ. بیت اللہ سے ہر وقت تو رابطہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہم کرتے ہیں. بجلی تو فیصل آباد میں جل رہی ہے، آ رہی ہے تربیلا سے اور آ رہی ہے منگلا سے، آ رہی ہے مختلف جہاں جو پاور ہاؤس بنے ہوئے وہاں سے. ایک سلسلہ ایسا بنایا کہ وہاں کی بجلی نے اس چیمبر کو روشن کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا سلسلہ مسجدوں سے جوڑا
اور کبیوتی فی الارض المساجد، جیسے بیت اللہ میرا گھر ہے، ہر مسجد بھی میرا ہی گھر ہے۔ جو مسلمان مسجد سے رابطہ قائم کر لے گا تو ایسا جیسے بیت اللہ سے اس کا رابطہ ہو گیا، اور بیت اللہ سے رابطہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روح کی غذا پوری ملنی شروع ہو گئی۔ اگر روح کی غذا اس کو نہ ملے تو یہ برباد ہو جائے گا جیسے جسم کو غذا نہ ملے۔ تو ابھی چونکہ ہم روح کی بات نہیں کر رہے، ابھی تو آج کی بات ہماری جسم کی ہے، اس لیے ہم اسی کو لے رہے ہیں۔ تو انجیر بہترین پھل ہے اور زیتون اندر کے تمام زخموں کا علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بہترین چیزوں کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ ہر الا بلا مت کھایا کرو، بلکہ اپنے کھانے کا انتخاب کرو، اپنے کھانے کا انتخاب کرو۔ طب نبوی ہے ایک علامہ ذہبی کی، ایک ہے ابن القیم کی۔ علامہ ذہبی نے طب نبوی لکھی ہے، اس میں انہوں نے ان غذاؤں کو ذکر کیا ہے جن کو اللہ کے نبی آپس میں جمع کر کے نہیں کھاتے تھے، کن غذاؤں کو ترجیح دیتے تھے، کس کو کس کے ساتھ ملا کے کھاتے تھے، کس کو کس کے ساتھ نہیں ملاتے تھے۔ میں نے ایک دن ایک ڈاکٹر کو وہ سنائی تو کہنے لگا اگر اس چارٹ پہ کوئی شخص عمل کرے تو مرض الموت کے سوا اس کو کوئی اور مرض نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ غذا بھی صاف ستھری کھاؤ۔ تو حارث بن کلدہ وہ طبیب ہیں جن کی طرف حضور نے ریفر کیا تھا سعد بن ابی وقاص کا۔ سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی شناخت ہمارے نبی نے کی، یہ پہلی تشخیص جو ہمارے نبی سے ہوئی، انک لمفعوت، ارے تجھے تو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اور وہ یوں دل پہ ہاتھ رکھا، تو وہ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا، مطلب سینے کو یوں پمپ کر دو، سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور ایسے ایسے وہ اوپر سے پمپ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ مریض نکل آتا ہے اس جھٹکے سے اور اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے ساری ترتیب۔ تو اللہ کے نبی نے سیدھا ان کے دل پر ہاتھ رکھا، اور آپ کو تو خیر دبانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خالی اس کی برکت ہی کافی تھی۔ انک لمفعوت، اوہو تجھے تو دل کا دورہ پڑ چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس تمہارا علاج کرے۔ تو یہ حارث بن کلدہ وہ طبیب ہے جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے جب کہا اس سے رابطہ کرو، بعد میں یہ مسلمان ہوئے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی بیماری بغیر بھوک کے کھانا۔ اور سب سے بڑی دوا کیا ہے؟ سب سے بڑی دوا کیا ہے؟ کہ بھوک اور سہنا، بھوک پہ کھانا، شدید بھوک پہ کھانا سب سے بڑا علاج، اور بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری۔ ہر چیز اندر ڈالنے کا حکم نہیں ہے، جسم ایک امانت ہے، ادھر پیٹ ادھر جا رہا ہو، میاں جی ادھر جا رہا ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ، ہم موت کو تو نہیں ٹال سکتے، لیکن جو اللہ نے امانت دی اس سے کام لینا ہے، اس سے عبادات پر، اس کو رزق حلال پر، اس سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا بھی کام لینا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اگر اس کو ایسے ہی ہم نے فضول، کبھی چائے، کبھی کافی، کبھی پیسٹری، کبھی سیون اپ، کبھی کوک، جتنی بیکریاں انشاءاللہ موجود ہیں اس وقت تک صحت نہیں آئے گی لوگوں کو۔ جب تک بیکریوں کا سامان زندہ ہے اس وقت تک پیٹ کے مریض چلتے ہی رہیں گے، اور جب تک یہ آپ کی پارٹیاں چل رہی ہیں، کبھی چائے آ رہی، کبھی پیپسی آ رہی، کبھی کافی آ رہی، کبھی کوئی شے آ رہی، اتھو تمہیں بلڈ پریشر بھی نال ہی ٹرنا، شوگر بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو ایک تو اللہ نے ہمیں ظاہراً صحیح غذا کے انتخاب کا حکم دیا، غذا صحیح کھاؤ اور غذا بھوک پہ کھاؤ۔ ہمارا کھانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے، ہمارا کھانے کا ٹائم بھوک ہے، جب بھوک لگے کھا لو، اور بھوک نہیں ہے چھوڑ دو۔ لا ناکل، ایک حکیم آیا مدینے میں، 6 مہینے گزرے گا کوئی بیماری نہیں ہوا، تو کہنے لگا تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا لا ناکل حتی نجوع، جب تک ہمیں بھوک نہ لگے ہم کھاتے نہیں، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، اور جب کھاتے ہیں تو بھی بھوک باقی ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اتنے میری دکانداری نہیں چلتی، وہ اپنا ڈنڈا ڈیرا اٹھا کے چلا گیا۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، کہا جی یہ آپ کے لیے دوا ہے، جوارش۔ تو ہم نے کہا یہ کیا جوارش ہے؟ کہا یہ کھانے کو ہضم کرتی، ہاضم طعام ہے۔
تو انہوں نے فرمایا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو میرے ہاضمے کو کیا ہوگا؟ جی ان کو کھلاؤ جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غذا میں بھی حسن انتخاب کا حکم دیا۔ حلال پیسے سے کوئی سور کھائے گا خرید کر تو ایمان بھی برباد، صحت بھی برباد۔ یورپ والے کیوں بے حیا ہیں؟ سور بے حیا جانور ہے۔ یہ صرف ایک جانور ہے جس کی ایک مادہ پہ 10 نر پیچھے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی مادہ ہیں وہ ایک نر کا انتخاب کرتی ہیں، تو جب تک وہ اس کے ساتھ ہیں کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ صرف سور کی مادہ ایسی مادہ ہے جس کے پیچھے 10 کھڑے ہوں 20 کھڑے ہوں وہ سب کو بھگتاتی ہے۔ ان کا سور کھانا ان کو مزید بے حیا کرتا چلا جا رہا ہے، غذا کی صفات منتقل ہوتی۔ لیکن ایک دودھ پڑا ہوا ہے، اب دودھ تو حلال ہے، پانی حلال، روٹی حلال، بکرے کا گوشت حلال ہے، مٹھائی حلال، لیکن اگر اس کو حرام پیسے سے خریدا ہے اب یہ بھی حرام ہو گیا۔ اب اس میں بھی نجاست آ گئی، شراب والی، سور والی، وہ اس میں نجاست آ گئی، نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کچھ کاروبار کے، زراعت کے، تجارت کے اصول بتائے۔ ان کے اندر اگر کرو گے تو تمہارا رزق حلال ہوگا۔ رزق حلال کے کمانے میں جو تکلیف اٹھاؤ گے تو من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جائے تو اس کے اس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حلال کمانا یہ شرط ہے، حلال کمانا، حلال کماتے کو تھک جائے تو اس کے اس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں کسی کو دیکھتا ہوں نا بڑا عبادت کرتا ہے اور بڑا اللہ اللہ کرتا ہے تو میری نظروں میں اس کا بڑا مقام بن جاتا ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی کاروبار اس کا کوئی نہیں ہے تو وہ فوراً میری نظروں سے گر جاتا ہے، اور میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ غور کریں گے تو اصحاب صفہ جو بالکل دین کے لیے فارغ ہو کر بیٹھے تھے ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنا، ان میں سے کوئی مجلس شورا کا ممبر نہیں بنا، ان میں سے 10 مبشرہ میں سے کوئی ایک نہیں آیا۔ 10 مبشرہ وہ 10 آدمی ہیں خوش بخت 1.25 لاکھ صحابہ میں جن کو آپ نے ایک مجلس میں فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعید جنتی، 10 آدمی۔ ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو، ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو خاندانی لحاظ سے کمزور ہو۔ یہ سب قریش ہیں، سارے قریش، 4 تو خلفائی ہیں، ابو عبیدہ گورنر ہیں، 7 گورنر رہے، عبد الرحمن بن عوف کی دولت آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے، سارے آپ کٹھے ہو جائیں آپ ایک عبد الرحمن کی دولت کو نہیں پہنچ سکتے، سارے پاکستان کے صنعت کار کٹھے کرو ایک عبد الرحمن کی دولت کو نہیں پہنچ سکتے۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار انہوں نے روپے چھوڑے، ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا، 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، اور اوپر کے 10 آدمی میں ہے، اوپر کے 10 آدمی میں تو رزق حلال۔ پھر آپ نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال طلب کیا، سعیا علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا علی المسألہ، ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، اڑوس پڑوس غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو 4 شرطیں ہیں دنیا کمانے کے۔ من طلب الدنیا حلالا، کمایا حلال، استعفافا علی المسألہ، سوال نہ کرنا پڑے، سعیا علی اہلہ، بچوں پہ خرچ کرے، بیوی پر، ماں باپ پر، تعطفا علی جارہ، اڑوس پڑوس پہ خرچ کرے تو کیا ہوگا، لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو من طلب الدنیا مکافرا مفاخرا مرائیا، جس نے مال بڑھانے کے لیے دنیا کمائی، تکبر کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے جس نے دنیا کمائی تو اللہ کے دربار میں اس طرح پیش ہوگا کہ اللہ اس پہ ناراض ہوں۔ تو اب وہ
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بتائی ہیں جن کے اندر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، وہ اللہ کے نبی نے اور ان کو واضح فرمایا، صحابہ نے، علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. کچھ چیز اب چھپی ہوئی نہیں ہے، صرف بنیاد غلط ہو گئی. چونکہ ہماری بنیاد میں یہ بات اتار دی گئی ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ اس بنیاد والا اسلامی تجارت پہ نہیں آ سکتا. جتنا پیسہ کمائیں گے اتنے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جتنے ہمارے پاس دنیا آئے گی اتنی ہمیں عزت ملے گی، جتنے ہمارے وسائل بڑھیں گے اتنے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. پہلے اس بنیاد کو توڑنا پڑتا ہے، اور اس بنیاد پہ آنا پڑتا ہے کہ میرا اللہ میرا رازق ہے، میرا اللہ میرا خالق ہے، اور میرے اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں. اللہ راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، اللہ راضی ہو گیا تو مجھے عزت ملے گی، اللہ ناراض ہو گیا تو میں ہلاک اور برباد ہو گیا. اب اس بنیاد پہ اسلامی تجارت قائم ہو سکتی ہے. جو آج بازار کی بنیاد ہے اس پہ ہم مذاکرہ، اللہ کا شکر ہے بات آگے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پورے طور پر اس کو نافذ کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کریں گے تو بنتے ہی گر جائے گی، چل نہیں سکے بنیاد خود. اور جو بنیاد کھودی جاتی ہے تو کوئی عمارت تو بن نہیں رہی، کام تو ہوتا نظر ہی نہیں آتا، گڑھے کھودے جا رہے. تو اسلام ہمیں چند اصولوں کا پابند بناتا ہے، اور وہ اصول اس وقت بازار میں ٹوٹے ہیں. چونکہ ایک نظام تو اللہ نے فیل کر دیا، ایک کے آخری دم ہے. 1792 میں ایک شخص نے کتاب لکھی، 1792 کہتا ہوں، 1725 میں یہ شخص پیدا ہو رہا ہے، 1795 میں یہ مر رہا ہے. اس کا نام ہے ایڈم اسمتھ. اس نے کتاب لکھی دی ویلتھ آف نیشن. اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر آدمی کو کمانے میں آزاد کر دیا جائے، کمائی آزاد، کمانے کا کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کر سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ کما سکتا ہے، پھر جیسے چاہے اس کو وہ خرچ کر سکتا ہے. اس کو پمپ ملا پیچھے سے برطانوی راج کا، اور پھر مال کی محبت ہر انسان کے اندر ہے. تو اس سے اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب اس طرح تجارت ہوگی تو ہر آدمی دوڑ لگائے گا، دوڑ لگانے کی وجہ سے پیسہ عام ہو جائے گا، مال کی فراوانی ہو جائے گی. تو چونکہ اس میں نہ کوئی حد تھی، نہ کوئی قید، نہ پابندی ہے، تو اس نے پیسہ تو پیدا کیا لیکن صرف چند انسانوں کے لیے، چند انسانوں کے. اس میں پیسے کے آگے جانے کا قانون کوئی نہیں، پیسوں کو صحیح طور پر گردش دینے کا قانون کوئی نہیں. تو اس کے ظلم و ستم کو دیکھ کر ایک اس کی ضد میں نظام اشتراکیت کا قائم ہوا. قتل ہوا، مظلوم 1 کروڑ انسان ذبح ہوا، اور پھر بھی یہ نظام چند سالوں کے بعد پارا پارا ہو کے دکھا گیا کہ اس میں کچھ نہیں. دوسرا نظام جس میں ہم آج تک لپٹے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ سرمایہ داری کا نظام، جس کی اصل بنیاد سود ہے، سٹا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے اور جوا ہے. اس سرمایہ داری نظام پر جو نظام تجارت ہے، اس کی یہ 4 بڑی بنیادیں ہیں. سود کا بھی لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے. سٹے کا لازمی نتیجہ ہے کہ بازار مہنگا ہو جاتا ہے اور پیسہ لوٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے. جوئے کا بھی لازمی نتیجہ ہے کہ اس سے پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے، لوگوں غریبوں کی جیبیں خالی ہوتی. اور انشورنس، کوئی غریب کا جہاز تو نہیں ڈوبتا، یا غریب کی تو کوئی موٹر نہیں جس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، غریب کی کوئی دکان نہیں جو جل جائے گی، غریب کی کوئی فیکٹری نہیں جو جل جائے گی. تو یہ 4 بڑی بنیادیں ہیں ہمارے آج کے نظام تجارت کی. ہم سود میں پھنسے ہیں، سٹے میں پھنسے ہیں، انشورنس میں پھنسے ہیں، جوئے میں پھنسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیتا. ہر وہ چیز جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائے اس کو اللہ حرام کرا. اور عجیب بات ہے، دیکھو، زنا کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، قتل کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا یہ سود کھانے سے بڑا گناہ ہے. لیکن اعلان جنگ سود کے خلاف ہے، ماں باپ کی نافرمانی سود کھانے سے بڑا جرم ہے. لیکن اعلان جنگ ہے سود والے کے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. چھوڑ دو سود کو اگر تم ایمان والو.
اور اگر تم نہیں چھوڑتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ کہ ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ بے نمازی کے لیے نہیں کہا اعلان جنگ، ماں باپ کے نافرمان کے لیے نہیں کہا اعلان جنگ، زکات نہ دینے والوں کو نہیں کہا اعلان جنگ، سود والوں کا اعلان جنگ ہے، کہ چونکہ سود کا کاروبار اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا، تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ خطاب ہی اللہ نے نافرمانوں کو کیا ہے، اور اس میں اتنا خوبصورت انداز اور اتنا پیار، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اس پیار سے بڑا اے میرے اور ماں تو میرا پتر ہی کوئی، نگل جا تو میرا پتر ہی کوئی، پھر تو میری نسل ہی کوئی نہیں، جنہوں نے جنا ہے وہ کہہ رہا تو میری نسل ہی کوئی نہیں، اور جس کی نافرمانی ہو رہی، جس نے واقعتاً ہمیں وجود بخشا، جو اس کا حقدار ہے کہ نافرمان کو پکڑے، اس نے جب نافرمانوں سے بات کی تو بجائے سختی کے لہجہ اتنا نرم کر دیا، یا عبادی او میرے بندو۔ اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا او تقوی والے میرے بندو، حاجی بندو، مجاہد بندو، شہید بندو، غازی بندو ہیں علماء، اللہ کا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، علی کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی کرن نیکی کے نام کی ہے ہی کوئی، سب اندھیر ہے، گناہوں کی ظلمتیں ہیں، تو اللہ نے جب ان سے بات فرمائی تو کہا اے میرے نافرمان بندو، سبحان اللہ، کیا کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، ان الفاظ میں کتنی طاقت ہے۔ پھر کہا ہاں معافی کی ایک شرط ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم توبہ کر لو، میں تم کہو گے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، تمہارے گناہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور تمہاری نیکی مجھے کوئی نفع نہیں پہنچاتی، اور تمہیں معاف کرنے سے میں کم نہیں ہو جاتا، تمہیں عذاب دینے سے میں زیادہ نہیں ہو جاتا۔ یا عبادی، جیسے کوئی بچہ شرارت کر کے بھاگ جائے نا، باہر نکل جائے تو ماں پہلے تو غصے میں ہوتی، جب باہر نکل جائے تو ڈر جاتی، وہ پتہ نہیں کیا بنے گا، باہر چلا گیا تھک باہر جا نہیں سکتی، انتظار میں آ جائے، وہ باہر ڈرا ہوا کہ پتہ نہیں ہوں ماں کھلے مارنے، وہ اندر پریشان کہ باہر نکل گیا، آ جاتا تو اچھا تھا، تو ایسے جھانکتا ہے نا پردے میں سے، دروازے میں سے، کہ ماں کس موڈ میں، وہ تو پہلے ہی بیچاری پریشان بیٹھی، جوں دیکھتی تھی آ جا تو اس کا ایک دم سارا ڈر دور ہو جاتا ہے، بھاگا آ جاتا ہے۔ اس آیت میں یہی منظر اللہ نے پیش کیا ہے کہ ہم نافرمانیاں کر کے بھاگ گئے ہیں، جھوٹ بول کے، سود کھا کے، سٹے پر، جھوٹ پر، جوئے پر، بیمے پر، انشورنس پر، ہر قسم کے جھوٹ سچ ملا کے ہم نے اتنے کیے کہ ہمیں لگا اب تو اللہ مارے گا، ہم بھاگ گئے تو اللہ انتظار میں آ جاتے تو اچھا تھا، جو ہی ہم نے تھوڑا سا جھانکا تو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہاں چلے گئے ہو، آ جاؤ، کیوں ڈر گئے ہو، آ جاؤ، سارے ہی معاف کر دوں گا، کون سا کوئی میرے خزانے کم پڑ جاتے ہیں تمہیں معاف کر کے، یا تمہاری نافرمانی سے کون سا اس کی عزت پہ حرف آ جاتا ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اتنا بلند ہے، تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، مسجود ہے، تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، متکبر ہے، تمہارے اللہ اکبر کا محتاج نہیں، معبود ہے، تمہاری بندگی کا محتاج نہیں، سبحان ہے، تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ، توبہ کرو، ہم سب معاف کر دیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے تعلق بنائے بغیر ہم چل نہیں سکتے ایمانی زندگی پر اور اسلامی معاشرت اور تجارت، جو کہ مفادات کی قربانی ہے، اور مفادات آدمی اس وقت قربان کرتا ہے جب کسی پر فدا ہو جائے۔ پائے سگ بوسید مجنو خلق پرسد اینچے سوز، کتے کے جو پاؤں چومے مجنون ہے، اور لوگوں نے کہا دیوانے کیا ہو گیا، ناپاک سر ناپاک کے بھی پاؤں کیوں چومتا ہے؟ تو اس نے کہا این سگے در کوہ لیلا گاہے گاہے رفت بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، میں اس لیے چومتا ہوں۔
یہ جذبہ جب بیدار ہوتا ہے پھر آدمی ہر قربانی کے تیار ہو جاتا ہے۔ ان جذبات کے بغیر ہم لوگوں کو اسلامی تجارت پہ نہیں لا سکتے، اور ان احساسات کے بغیر لوگوں کو سچائی پر نہیں لا سکتے۔ تو یہ پہلے اس محنت کی ضرورت ہے جو تبلیغ میں ہو رہی ہے نا، کہ ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، یقین بناؤ کہ رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پھر جا کر راہیں کھلتی ہیں، ورنہ کون چھوڑتا ہے اتنے بڑے نفع۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جس سے پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا، تو سود کا لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، غریب کے چولہے ٹھنڈے ہو جائے اور غربت عام ہوگی، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کویت ہو، اور چاہے وہ دبئی ہو۔ تو اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگلے کا خون نچوڑ لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو جا کے عمومی طبقے کو نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگے رکاوٹ قائم کر۔ پھر ایک چیز ابھی بازار میں آئی نہیں، امریکہ سے چلی ہے، لندن سے چلی ہے، اور یہاں اس کے سودے شروع ہو گئے، اس نے اس کو بیچا، اس نے اس کو بیچا، 10 روپے کی چیز 12 میں بکی، پھر 14 میں بکی، پھر 16 میں بکی، پھر 18 میں بکی، پھر 20 میں بکی۔ جب کراچی کے ساحل پر آئی تو 10 روپے کی چیز 25 کی ہو چکی۔ یہ 25 روپے کس غریب کی جیب سے اب نکلیں؟ کنزیومر کی جیب سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ ہوائی بے کوئی بے نہیں۔ جیسے ہمارے زمیندار کرتے ہیں، وہ پتوں پہ باغ بیچ دیتے ہیں نا، ابھی پھل آئے نہیں، باغ بیچ دیا۔ ایک دفعہ میں کسی سفر پہ تھا، پیچھے میرے بھائی نے باغ بیچ دیا آم کا۔ میں واپس آیا تو میں نے اس کی سائی اس کو بلا کے واپس کر، اس نے مجھے بڑا خوار کیا، تسی مولوی ہو کے زبان نہ تو پھر دے ہو، تسی مولوی ہو کے گل نہ تو پھر دے ہو، ویکھ لیاں تھوڑیاں تبلیغاں۔ میں خدا دے بندے ہے سودا ہی حرام ہویا، میں نہیں پھردا پہ، اللہ پھیر ہی جاندا ہے۔ اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس سال آئی آم پہ بیماری اور پھل لگا نہیں، اس نے پیسے بہت زیادہ لگا دیے تھے۔ پھر میرے پاس ہے جی تھوڑی بڑی مہربانی، تسی وہ کام مکا چھڑے آئے۔ میں کہا ہوں تینوں مہربانی سج گئی۔ ہوائی بے کوئی بے نہیں ہے، چونکہ اس سے چیزیں خود بخود مہنگی ہوتی چلی جاتی۔ تو وہ بازار میں آتی ہیں تو وہ عام آدمی کی فروخت سے، خرید سے ان کی سطح اوپر جا چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، جب تک چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بیچ نہیں سکتے، جب تم اس کے مالک نہیں بن جاتے تم آگے اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ ابھی فراڈ ہوا نا، وہ ادھر وہ یہ ڈیفنس کی طرف کسی نے شوشہ چھوڑ دیا، ادھر عالمی منڈی بننے والی، عالمی منڈی، تو وہ ہمارے بارڈر کی زمین میواتی، کسی کے 2 کلے، کسی کے 4 کلے، جس کلے کی 25,000 قیمت نہیں تھی وہ 15 لاکھ کا بکا۔ تو اب پھر کیا ہوا، لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، وہ بیانہ دے کے ساری زمین لے لی، پھر آگے بیانہ دے کے ساری لے لی، پھر آگے بیانہ دے کے، ابھی رجسٹریاں ہوئی نہیں، اور بیانے میں کروڑوں روپے پھنس گئے، اور جب ایک دم وہ ٹھگ نکلے وہاں سے تو سب پیسہ ڈوب گیا۔ ہوں سارے دی سر تے باہیں، ہوں کی کریے، وہ عالمی منڈی بھی گئی، سب کچھ گیا، کتنوں کے گھر کے چولہے بجھے، کتنے برباد ہوئے۔ لیکن ان کی بربادی اپنی ذاتی ہے کہ جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، کیوں اس میں وہ قدم اٹھاتا؟ چیز جب تک ہاتھ میں نہ ہے اس کو آگے بیچنے کا کیا مطلب؟ اسلام تو ایسی دیانت کا سبق دیتا ہے۔ جریر بن عبداللہ کے غلام سے انہوں نے فرمایا جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ گھوڑا لے کے آئے تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، 300 میں سودا ہوا تھا، گھوڑا مہنگا تھا۔ تو اب یہ خریدار کہہ رہا ہے مالک کہ میں تجھے 400 دے دوں، تجھے منظور ہے؟ کہا جی بالکل۔ اگر 500 دے دوں؟ بڑی اچھی بات۔ کہ 600 دے دوں، 700 دے دوں؟ وہ گھبرا گیا، پتہ نہیں خریدار ہی قیمت بتائی جانتا، ان تک کبھی نہیں ہوا۔ کہ میں تجھے 800 دے دوں؟ اور کہا جی میں تو 300 دے خوش ہوں۔ میں کہا اس کو 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ کہ وہ چلا گیا تو ان کے غلام نے کہا میں تو 300 میں سودا کر کے آیا تھا، آپ نے کس خوشی میں 500 دی زیادہ دی؟ تو فرمانے لگا اس کا گھوڑا ہی 800 کا تھا، میں 300 میں کیسے رکھ لیتا، یہ خیانت میں کیسے کرتا، جبکہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا، تو یہ بدخواہی میں کیسے کرتا اس کے ساتھ۔
ان بنیادوں پر جب لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اسلامی تجارت آسانی سے کر لے. تب بینک والوں سے کہو بھائی یہ نظام توڑو چھوڑیں، اتنے پیسے جاتے ہیں. سٹے والوں سے کہو چھوڑ دو چھوڑیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ پھر ذخیرہ اندوزی ساتھ ملی ہوئی ہے کہ ساری منڈی کے مالک چند لوگ بن جاتے. کوئی تھوڑے پیسے والا مارکیٹ میں اب نہیں بیٹھ سکتا، اس کا پیسہ اڑ جائے گا. کیونکہ جب وہ اس طرح مصنوعی طریقے سے پیسہ اکٹھا کریں گے تو وہ منڈی کا بھاؤ جب چاہیں بڑھا دیں جب چاہیں گرا دیں، تو جو تھوڑے بہت سرمایہ کا آدمی ہے اس کا تو پیسہ جاتے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، بازار میں قدم نہیں رکھ سکتا. پھر اپنے پھر اگر کہیں نقصان تو اس کو انشورنس کا چکر چلا کے اس میں اپنے پیسے بنا لیے. ایک آدمی ہے اس وقت وہاں ہے، ٹورانٹو میں ہے، اس نے انشورنس والوں سے ساز باز کر کے اربوں روپے لیے اور اس وقت ٹورانٹو میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. فیکٹری کو آگ لگائی، کچھ پیسے ان کو دیے، چونکہ وہ بھی تو ساتھ مل جاتے ہیں. پیسہ غریبوں کا، پیسہ لوگوں کا، اور اس کا بھی نفع جا کے پہنچتا ہے انہی کو جو صنعت کار کہلاتے ہیں اور جو سرمایہ دار کہلاتے ہیں. تو ان کو حرام قرار دیا گیا کہ ان راستوں سے جانا، ان راستوں سے رزق کمانا، یہ ایسے جیسے میں نے کہا تھا سڑا ہوا کہ نبی کی آنکھ بتا رہی یہ حرام ہے. جن کو اللہ فراست دیتا وہ بتا رہے ہیں یہ حرام ہے. پھر ذخیرہ اندوزی کو منع کیا کہ لوگوں سے ناجائز نفع وصول کرنے کے لیے مال روک لینا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت صدیق ابوبکر کے زمانے میں مدینے میں بڑی سخت تنگی آ گئی. تو این اس وقت حضرت عثمان کا قافلہ آیا 1000 اونٹوں کا بھرا ہوا سامان لے کر شام سے. تو مدینے کے تاجر آئے سارے کہ جی سودا کریں. کہنے کہ بولو کیا دو گے؟ کہیں گے ہم 10 درم کی چیز 12 درم میں لے لیں گے، 10 درم پہ آپ کو 2 درم ہم نفع دیتے. کہیں گے مجھے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں تم زیادہ کرو. کہیں گے پھر ہم آپ کو 14 دے دیں گے. کہیں گے مجھے زیادہ لگے ہیں اور زیادہ کرو. پھر کہیں گے ہم آپ کو 15 دے دیں گے. کہیں گے مجھے زیادہ لگے ہیں زیادہ کرو. کہا جی اس سے زیادہ ہماری گنجائش کوئی نہیں. باقی یہ بتائیں تو صحیح 15 سے زیادہ کس نے لگائے ہیں؟ مدینے کے تاجر تو یہی بیٹھیں گے آپ کے سامنے. آپ کو 15 سے زیادہ کون لگا کر گیا ہے؟ تو کہنے لگے تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر گیا ہے. وہ مجھ سے کہہ گیا عثمان میں تیری 1 روپے کی چیز 10 روپے میں لے لوں گا. تم تو میری 10 روپے کی 15 پہ لے رہے ہیں، وہ میری 1 10 پہ لے رہا ہے، 1 روپے کی 10 روپے پہ لے رہا ہے. وہ کہہ رہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تمہیں پتا ہے اس وقت مدینے میں تنگی ہے، لہذا میرا سارا قافلہ سارے ساز و سامان کے ساتھ مدینے والوں پہ صدقہ ہے سارا. اگر یہ ذخیرہ اندوزی اس وقت کرتے تو ممکن ہے 2 قافلے اس سے اور بنا لیتے، 4 اور بنا لیتے. جیسے بازار کا ذخیرہ اندوز کرتا ہے کہ جب وہ مال کم ہوتا ہے تو پھر منہ مانگے پیسے وصول کرتے، کبھی مصنوعی قلت پیدا کر کے منہ مانگے پیسے وصول. کوئی مقابلے میں آ جائے تو ایک دم مارکیٹ میں چیزیں پھینک کر ریٹ گرا کر اس کا ستیہ ناش کرنا. یہ تو روز کے کھیل نہیں ہو رہے بازار. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رات کو خواب دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پہ سوار ہیں، سبز پوشاک ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی. یا رسول اللہ میں تو آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا آج تو میں نہیں بیٹھ سکتا، آج میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جو آج صبح عثمان نے صدقہ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کیا ہے اور جنت کی ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ کیا ہے. اس ولیمے میں سارے اہل جنت بھی مدعو ہیں، انبیاء بھی مدعو ہیں. میں اس وقت اس ولیمے میں شرکت کرنے جا رہا ہوں. تو ذخیرہ اندوزی سے روکا. وہ چیزیں جس سے عوام الناس کو نقصان پہنچتا تھا اس پر پابندی لگاتے. اس کے بعد مال کا بہاؤ غریبوں کی طرف لازمی قرار دے دیا کہ 100 میں سے 2.5 روپے ہر حال میں غریب کو دینے نہیں رکھ سکتے. 2.5 روپے ہر حال میں پہنچاؤ. غلے کے 100 من میں سے 5 من غریب کو پہنچاؤ. فرض کر دیں آتوا حقہ یوم حصادہ.
یہ زمین کی فصل کی زکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ قرآن میں 8 دفعہ آیا. اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ کو ساتھ ملائیں تو پھر یہ 9 دفعہ ہو جاتا. تو حکم کے ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ ہے. اور ویسے 70 دفعہ لفظ انفاق، خرچ کرو قرآن میں 70 دفعہ آیا ہے. زکوٰۃ کا لفظ 32 دفعہ آیا ہے. اور پھر اس کے بعد وآت المال علی حبہ، یہ بھی خرچ کرنے پر ہے. میں اس کو نہیں بتا رہا ہوں، صرف نفقہ جس کا ظاہری مطلب اور کوئی بنتا نہیں. خرچ کیا زکوٰۃ خرچ کیا، یہ تقریباً 102 دفعہ تو صرف اس صیغے کے ساتھ یہ لفظ قرآن میں موجود ہے. پھر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ آتا یہ کتنی جگہ قرآن میں اور جگہ آیا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کچھ پیسہ تو فرض قرار دے دیتا ہے خرچ کرنا، کہ اتنا تو فرض ہے خرچ کرو، اور باقی کی ترغیب دے دی. یسألونک ماذا ینفقون، یہ کہتے ہیں ہم کتنا خرچ کریں. قل العفو، کا ضرورت کے علاوہ جتنا خرچ کرنا چاہتے ہو کر دو، کوئی پابندی نہیں. جتنا مرضی خرچ کر دو، کوئی پابندی نہیں. جتنا مرضی کسی کو دے دو، کوئی پابندی نہیں. ایک دفعہ حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر میں تھے. راستے میں بھوک لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ ملا. کہا ہم ہاشمی لوگ ہیں، مدینے کے ہیں، کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، میں تو بڑھیا، یہ ایک بکری کھڑی ہے، یہی ذبح کر لو. تو انہوں نے کہا پھر تیرا گزر کیسے ہوگا؟ کہا پھر مہمان تو بھوکا نہیں نہ جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تم ذبح کرو، ہمارا اللہ وارث. تم تینوں نے بکری ذبح کی، اپنا پکائی کھائی. کہا میں جب کبھی مدینے آؤ تو ہمیں مل لینا. جب پیچھے خامد آیا دیکھا بکری غائب. کہا بکری کہاں گئی؟ کہا مہمان آئے تھے میں نے کھلا دی. کہا اللہ کی بندی تو گھر کیسے چلے گا؟ کہا گھر کا اللہ وارث ہے، مہمان تو بھوکا نہیں جا سکتا. اب چند دن گزرے، آ گئی تنگی. ان کا چلو اب چلیں مدینے. انہوں نے کہا جو تھا تنگی ہے، کبھی مدینے آؤ تو مل لینا. تو دونوں چل پڑے مدینے. گزر رہے تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. انہوں نے بلایا، کہا اماں مجھے جانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہی جنہیں تم نے کھانا کھلایا تھا. تو اپنے خادم سے فرمایا اس کو 1000 بکری اور 1000 درہم اس کو دے کر حسین کے پاس بھیج دو. امام حسین کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے فرمایا بھائی صاحب نے کیا دیا ہے؟ کہ انہوں نے 1000 بکری اور 1000 درہم. تو انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000 درہم اس کو دے دو اور عبداللہ کے پاس بھیج دو. عبداللہ بن جعفر ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ ان کا یہ 1000 بکری 1000 درہم. تو فرمایا اچھا اس کو 2000 بکریاں اور 2000 درہم دے دو. پھر فرمایا اماں اگر تم میرے پاس پہلے آ جاتی نا میں اس سے تمہیں زیادہ دیتا، لیکن اب میں اپنے بھائیوں کے احترام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر تو پہلے آتی تو اس سے بھی زیادہ دیتا. تو اس طرح اس کو ان اخلاق کو وجود بخشا کہ مالدار بھی سخی غریب بھی سخی. تو ایک تو فرض مال کا بہاؤ غریب کی طرف پھیر دیا نا، ہر حال میں دینی ہے زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ. اور ایک ترغیب دے دی خرچ کرو بھائی خرچ کرو. عبید اللہ بن عبا حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے عبید اللہ اپنی سخاوت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. فضل بن عباس اپنی شجاعت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. عبداللہ بن عباس اپنی علم کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. تو ایک دن عبید اللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں. کہ وہ کہاں دیکھا، کیسے دیکھا؟ کہنے لگے میں ایک سفر میں تھا تو بارش آ گئی صحرا میں، تو ایک خیمے میں پہنچے تو ایک بدو تھا. ہم نے کہا بھائی پردیسی ہیں پناہ مل جائے گا ضرور. اس نے اونٹ ذبح کر دیا، ہم نے کھایا. بارش مسلسل، اگلے دن دوسرا گرانے لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو کل کا اتنا بچا ہوا ہے تو یہ دوسرا کیوں ذبح کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے کبھی مہمان کو باسی نہیں کھلایا، ہمیشہ تازہ ہی کھلایا. دوسرا ذبح کر دیا.
تیسرے دن تیسرا ذبح کر دیا، چوتھے دن 7 دن جھڑی لگی رہی، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی۔ اب وہ سارے تھوڑے کھا سکتے تھے، 4 سیر کھا لیں گے، 5 سیر کھا لیں گے، بڑے پہلوان 10 سیر کھا لیں گے، باقی سارا پڑا ہوا۔ تو کہنے کہ 8ویں دن بادل چھٹ گئے تو وہ کہیں نکلا ہوا تھا بدو، تو میں نے اپنے خادم سے کہا تیرے پاس کتنے پیسے؟ کا جی 3000۔ 3000 میں تو 700 اونٹ آ جاتے تھے، کر اس کی بیوی کو دے دو چلو۔ تو اس کی بیوی کو دے کر چل دیا۔ تھوڑی دور گئے تو پیچھے سے وہ نعرے لگاتا ہوا آ رہا، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ رک گئے کہ بھائی یہ اپنے پیسے واپس لو، میں نے آج تک کبھی اپنی مہمان نوازی کی قیمت وصول نہیں کی، واپس لو۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ تیری مہمانی کی قیمت تو بن ہی نہیں سکتے، یہ پیسے یہ ہدیہ ہے، تم نے ہمارا اکرام کیا، ہم نے تمہیں ہدیہ دیا۔ کہ نہیں 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 یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میری مہمانی پہ میں کچھ لے لوں، نہیں ہو سکتا۔ آگے یہ بھی سردار کا میں بھی کبھی نہیں لوں گا۔ تو اس نے نیزہ اٹھا لیا، کہا یا تو واپس لے لو یا یہ نیزہ تیرے سینے کے پار ہو جائے گا۔ تو حضرت عبید اللہ بن عباس کہنے کا میں ڈر گیا یہ واقعی پار کر دے گا، میں نے کہا دے دو بھائی۔ تو اس سے واپس لیے اور وہ اپنا خالی ہاتھ پیچھے لوٹا۔ تو عبید اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ تو اس طرح اس کو رواج دیا۔ ایک عورت آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، پیالہ چھوٹا سا، کہا امیر المومنین تھوڑا شہد چاہیے، شہد۔ تو مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے سارا اٹھا کے دے دیا۔ تو خادم نے کہا وہ تو تھوڑا سا مانگنے آئی تھی، آپ نے مشکیزہ اٹھا کے دے دیا۔ تو فرمایا اس نے اپنی شان کا مانگا، ہم نے اپنی شان کا دیا۔ اور ادھر تو آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، وکسائیں غور کرسائیں دعا چا کرو، پوری نہیں پندی، پوری پڑے گی نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ ذرائع جو بازار میں ریٹ کو بڑھاتے تھے اور غریبوں کا استحصال کرتے تھے ان کو حرام قرار دے دی، پھر سچائی کو فرض قرار دیا، جھوٹ کو ہلاکت قرار دیا، ناپتول کی کمی، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ، کتنی خوفناک قسم کی یہ ڈانٹ ہے کہ اس کو اپنی امت سے نکال دیا۔ حالانکہ آپ جیسا شفیق، مہربان، کبھی بد دعا نہ کرنے والا، تو دھوکہ دینے والے پر وہ بھی اتنے ناراض۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون۔ یہ کتنی خوفناک ڈانٹ آئی ہے ناپ تول کی کمی کرنے والوں پر۔ دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ ہمارے یہاں چونکہ کاٹن ایریا تو یہ جو جننگ فیکٹری ہیں انہوں نے تولے روکتے ہیں، ہماری جو ٹرالیاں جاتی ہیں تو جو زیادہ ڈنڈی مارتا ہے نا اس کو زیادہ تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری ہر ٹرالی پہ 5 10 20 من گالی کو نکڑ کے وہ مارتا ہے، اور مالک کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، برباد ہو گئے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوفناک اپنی کتاب تذکرہ میں کہ ایک آدمی صبح صبح آیا اور دکان کھول کے ترازو توڑ دیا۔ تو دوسرے دکاندار نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ تو اس نے کہا آج میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے تو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس نے کہا وہ میری جو دکان کا ترازو تھا اس کا کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ تو اس کی کمی بیشی سے کوئی کتنا کما لیتا،
اس طرح میرے بھائیو ایک صدق اور امانت اور دیانت پر تجارت کی معیشت کی بنیاد کو رکھا گیا، تو اس میں سخاوت کو رکھا گیا، بس فرض قرار دے دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ نمائش، زیبائش، اس کی حوصلہ شکنی کی اللہ تعالیٰ نے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسائش کے حد تک ٹھیک، لیکن نمائش اور نام و نمود اس کی حوصلہ شکنی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو منع فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی اس کو منع فرمایا. ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ اپنے آپ کو بچانا عیاشی سے، اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. چند دن پہلے اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک گھڑی کا اشتہار آیا تھا، 35 لاکھ کی گھڑی، اور میں نے ایک آدمی کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی پھر دیکھی، 35 لاکھ کی گھڑی ایک ہاتھ پہ بندھی ہوئی. ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا، میں اس کی گھڑی دیکھی، بڑا عجیب کہیں بڑے سفید، میں نے تو سمجھا وہ شیشے لگے ہوئے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سارے ہیرے لگے ہوئے تھے. وہ ہیرے، اب گھڑی پر ہیرے لگانا میں کیا تک بنتا ہے؟ یہ مغرب کی اندھی تقلید ہے، یہ مغرب کی اندھی پیروی ہے کہ جیسی آئی پر تکلف اور عیاشی والی زندگی وہ گزاریں، ہم بھی وہی زندگی گزاریں. 35 لاکھ میں کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو سکتا، کتنے غریب بچیوں کے، کتنے مریضوں کے علاج ہو سکتا. گھڑی تو 3500 روپے کی بھی بڑا کام دیتی، 350 کی گھڑی بڑا کام دیتی، وہ ایک فخر بن گیا. 35 لاکھ کی گھڑی ہے. 1 لاکھ روپے کا قلم، خالی قلم لکھنے کا قلم 1 لاکھ روپے. تو اس کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے حوصلہ شکنی فرمائی. ایک آدمی حلال پیسے سے بھی خریدے تو بھی مجرم ہو جائے گا کہ تو نے اتنے پیسے یہاں لگائے کیوں؟ کو تیرے ذاتی تھے، تیرے اپنے تو یہاں لگا دی. تو اس کو حدود میں لائے، معیشت کو، معاشرت کو سادہ بنائے، معاشرت میں سادگی رکھی، آسائش کا حد تک اجازت دے، اس سے اوپر سختی سے روک دی. تو بھائیو بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے. معیشت نماز کی طرح نہیں ہے، نماز پڑھنے میں تو خالی 1 لوٹا پانی لگتا ہے، لیکن معیشت کو ٹھیک کرنے میں کروڑوں روپے جاتے نظر آتے ہیں، کاروبار سمٹتے نظر آتے ہیں، مفادات پہ زد پڑتی ہے، اور روزے کے لیے تھوڑی دیر بھوکا رہنا ہے. لیکن جب سارے نظام کو آپ بدلیں گے اور ہر چیز ہلتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی اس حکمت کا خیال رکھا. آپ نے سود کو سب سے آخر میں حرام قرار دیا، یعنی حرام تو پہلے ہو گیا تھا، نافذ سب سے آخر میں کیا. اپنی وفات سے صرف 2.5 مہینے پہلے آپ نے سود کے عملی طور پر ختم ہونے کو کہا کہ ان اول ربا من الجاہلیت هو العباس بن عبد المطلب موضوع تحت قدمی. سب سے پہلا سود جس کو آج میں ختم کر رہا ہوں میرے اپنے چچا عباس کا سود ہے. علماء فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا سود قربان ہوا اور اس کے بدلے میں اللہ نے 550 سال ان کی اولاد کو حکومت عطا فرمائی. عباسی سلطنت رہی نا 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک بنو عباس حکمران رہے. اس میں کمزور دور بھی آئے، ضعف کے دور بھی ہے، لیکن خلافت کی جو پگڑی تھی، خلافت کا جو تاج تھا وہ بنو عباس کے سر پہ رہا. تو اس سود سے قربان کرنے پر 550 برس تقریباً اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو حکومت عطا فرمائی. تو آپ نے سود کو بالکل آخر میں حرام قرار دیا. کاروباری معاملات کو آخر میں لیں، چونکہ پیسے کے معاملے میں انسان کمزور ہے، جلدی پھسل جاتا ہے. تو اس لیے بھائی تربیت کی ضرورت ہے، ایمان بنانے کی ضرورت ہے. تبلیغ میں جانا بظاہر اس کو آپ کے کاروبار سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے صبح صبح آپ وہ پہنچے ہوتے ہیں ادھر کیا کمپنی باغ میں، کتنے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں اس بھاگنے کو آپ کے بازار سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اندر میں ایک گہرا تعلق ہے کہ وہ بھاگنا آپ کی صحت کو بحال کرتا ہے. اس طاقت سے آپ اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں. یہ تبلیغ میں جانا آپ کی ایمانی صحت کو بحال کرے گا، اس سے آپ اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق ڈھال سکیں گے، چلا سکیں.
ورنہ مفادات قطعی طور پر آڑے آ جائیں، ان سے ٹکر نہیں لے سکتے. ان سے ٹکرانے کے لیے بڑا ایمان چاہیے. قتابہ بن بکار تھے ایک بڑے عالم مصر میں، ان کے درس میں احمد بن طولون مصری بادشاہ کے بیٹھا کرتا تھا. ہر سال ان کو 1000 دینار ہدیہ کرتا تھا یہ سونے کے. 18 برس ان کی مجلس میں آتا رہا. 18 برس کے بعد ایک فتوے کی ضرورت پڑی. فتویٰ خلاف شریعت تھا. یہ بڑے آدمی تھے، ان کے دستخط ہو جاتے تو وہ فتویٰ نافذ ہو جاتا. تو ان کے پاس ہے کہ حضرت اس پہ دستخط تو کر دو. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ تو مثال مشہور ہے نا، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے ہیں. ہماری بلی ہمیں میاؤں اتنا اس کو رزق دیا، اب کہتے میں دستخط نہیں کرتا. کہنے کا یا تو یہاں دستخط کرو یا میرے 18,000 دینار واپس کرو. 18,000 دینار آج کا 18 کروڑ روپیہ ہے. کہ میرے واپس کرو. کہنے جی بہت اچھا. گھر گئے، 18 تھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی نا، ان کی مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، اور آ کر اس کے سامنے یوں اس کے منہ پہ ماری. تو صرف اتنے پیسوں پہ میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، صرف 18,000 تو نے میرے ایمان کی قیمت لگائی بس. تو وہ پانی پانی ہو گئی. تو مفادات کو جو قربان کرنا ہے مالی، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے. وہ گھر بیٹھے ملتا نہیں، اس لیے بھی کچھ وقت تبلیغ میں نکلو، اس میں ایمان بناؤ، واپس آ کے اس کے مطابق اپنی تجارت کو کرو، پھر آپ کی تجارت بھی بڑی تبلیغ بن جائے. اسلام تو سارا تاجروں نے پھیلایا. یہ سارا جو مشرق بعید ہے، اس کا سارا اسلام تو تاجروں کے مقدر میں ہے. یہاں کوئی جہاد نہیں ہوا. انڈونیشیا میں کوئی جہاد نہیں ہوا، ملائیشیا میں کوئی جہاد نہیں. فلپائن میں 70% مسلمان. تو جب اسپین نے فلپائن پہ قبضہ کیا تو پھر اس نے اپنی تحریکوں کو چلایا، تو اب 13-14% رہ گئے، ورنہ 70% مسلمان تھے. اور وہاں یمن کے تاجر پہنچے تھے. تو اس لیے بھائی ہم یہ کہتے ہیں آپ تاجر لوگ ہیں تو اپنی تجارت کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر لاؤ. حکومت کا انتظار نہ کرو کہ حکومت اعلان کرے گی سود ختم، آپ سود ختم کرو. حکومت اعلان کرے گی بیمہ ختم، آپ بیمہ ختم کرو. حکومت اعلان کرے سٹا ختم، آپ خود سٹا ختم کریں. اپنے لیے اپنے اوپر چوٹ برداشت کریں، اور اللہ بڑا غیور ہے، اس کی خاطر جو چیز چھوڑ جاتی ہے اس سے بہتر اللہ عطا فرماتا. تو ایک ایک اینٹ سے نا گھر بن جاتا ہے، ایک ایک اینٹ سے گھر بن جاتا ہے، ایک ایک روپے سے خزانہ بن جاتا ہے. جتنے آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ آج سے نیت کریں کہ ہر کام تجارت کا شریعت کے مطابق کریں، اور علماء سے پوچھ کر کریں، اوروں کو اس کے لیے تیار کریں گے، ترغیب دیں گے. تو یہ آئے دن قصے ہیں، کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا، کوئی، چونکہ ہر آدمی پیسے تھوڑے، کاروبار زیادہ، ادھار پہ سارا کاروبار چلا گیا ہے. ادھار کاروبار کوئی کاروبار نہیں ہوتا. عبدالرحمن بن عوف فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی سودا ادھار نہیں بیچا، نقد بیچا. کبھی اس کی نفع کے زیادہ ہونے کا انتظار نہیں کیا، جب نفع ملا فوراً بیچ دیا، جب نفع ملا فوراً بیچ دیا. یہ ہمارے چودھری پرویز صاحب ہیں، اور یہ ان کی شوگر مل. تو میں نے جیسے بھائی ادریس صاحب سے کہا تھا بھائی آپ یہ بینکوں سے چھوڑو، سود چھوڑو. ان کو اللہ نے ہمت دی، انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا. اس کے بعد میں تم چھوڑو، اور طریقہ جو ان کو بتایا تھا ان کو بتایا کاروبار نہ بڑھاؤ، فضول خرچی بند کر دو تو سود ختم ہو جائے گا. اگر تم کاروبار بڑھاتے جاؤ گے پھر تو اگلی نسل بھی سود میں پیدا ہوگی، سود میں جوان ہوگی، سود میں مر جائے گی، اور فقر اور ساتھ مقدر بنے گا. کاروبار بڑھانا بند کر دو جب تک اصل اپنے ہاتھ میں پیسہ نہ آئے، اور فضول خرچی چھوڑ دو. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جیسے بوریاں بنتی ہیں ویسے ٹرکوں میں لاد کے فوراً بیچتے ہیں. یہ ملوں والے کیا کرتے ہیں، شوگر ملوں والے زمینداروں کو رلاتے رہتے ہیں، وہ سارا مال سٹور کرتے رہتے ہیں، اس کے مقابل میں وہ پیسہ لے لیتے ہیں بینکوں سے، پھر اس سے مزید خریدتے رہتے ہیں، زمینداروں کو پھر بھی نہیں دیتے. آخر میں جب سٹاک بیچتے ہیں پھر بیچارے زمینداروں کو جا کے ملتا ہے رو رو کے. ان کو جب سے یہ بات سمجھ میں آئی، وہ ہر ادھر مال گرم گرم نکلتا ہے، ادھر ٹرکوں میں بیٹھ کے نکل جاتا. تو وہ کہنے لگے کسی ایک سال بھی میں نے گھاٹا نہیں کھایا جب سے یہ کام شروع کیا. جتنے شوگر ملوں والے گھاٹے میں، ان کا میرا ایک سال بھی گھاٹے کا نہیں لگا، اور اب میرا صرف 13-14 کروڑ رہ گیا، باقی سارا میرا ختم ہو گیا. کہ بس یہ ایک سیزن اللہ نے میرا اچھا لگا دیا تو یہ بھی ختم.
تو یہ فرمایا کرتے تھے ایک تو میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، دوسرا کبھی ذخیرہ کر کے نہیں بیچا کہ آج 4 آنے بڑھ گئے کل 8 آنے ہو جائیں گے پھر بیچ دوں گا۔